جسے نارملی ہم اگنور کر دیتے ہیں یا توجہ ہی نہیں دیتے، بلکہ ایک تعداد ہے جن کو شاید اس کا علم بھی نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد میں داخلے کی دعا تو ہم میں سے بہت سے پڑھ لیتے، لیکن مسجد میں آ کر جو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، جس کے بعد مفت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس سے بہت سارے لوگ شاید بے خبر ہیں۔ کم از کم اجتماع میں آنے والے جو خبردار ہو چکے ہیں انہیں تو چاہیے کہ وہ جب بھی مسجد میں آیا کریں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ابھی کہ اعتکاف کی نیت کے لیے اگر عربی میں یاد نہ ہو، کم از کم دل میں ارادہ کر لیں کہ دل میں ارادہ ضروری ہے، اور نیت بنتی ہی تب ہے جب اس کام کے کرنے کا دل میں ارادہ ہو، تبھی وہ نیت ویلڈ کہلاتی ہے۔ آئیے پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا مشہور نام ہے، آپ اپنے دور کے بڑے سردار گزرے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے خواب دیکھنے والے کو بیان فرمایا کہ جب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ رب العالمین نے میرا حساب لیا، مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور اپنی جنت عطا فرمائی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب آپ پر یہ کرم ہوا؟ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اس کے گناہوں کو شمار کرو، اس کے گناہوں کو کاؤنٹ کیا جائے۔ فرشتوں نے میرے گناہوں کو گننا شروع کر دیا، شمار کیا۔ جب میرے گناہ شمار کر لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب اس نے جو اپنی زندگی میں میرے محبوب پر درود پڑھے ہیں انہیں شمار کرو۔ فرشتے نے میرے زندگی میں جو بھی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھے تھے انہیں شمار کیا، انہیں کاؤنٹ کیا گیا۔ تو ابو حفص کاغذی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے زندگی میں پڑھے ہوئے درود پاک میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بس اے فرشتوں، اس کا مزید حساب نہ لو، اسے میں نے بخش دیا، اسے میری جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، اس حکایت میں بڑی پیاری فضیلت ہمیں پتہ لگی۔ یقیناً ہم سب گناہگار ہیں، دن رات میں نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی پیاری بات جو سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے صلاح کے لیے بھی کوئی راہ بنانی چاہیے، کوئی ایسا عمل بھی زندگی میں کرتے رہنا چاہیے کہ اگر زندگی بھر کے گناہوں کی وجہ سے جہنم نصیب ہونے والی ہے تو کوئی نیکی ایسی ہو کہ جو ہمارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنا اس سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شفا شریف۔ اس کتاب میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق امتی پر بیان کیے گئے، ایک امتی پر جو حضور کے حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، وہ بیان کیے گئے۔ ان 8 حقوق میں سے ایک حق امتی پر حضور کا یہ ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے۔
آج ہم بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ٹھیک ہے، پھر جناب ملازم امپلائیز جو ہے ہمارے یہاں کام کرنے والوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، اس پر تو بڑی باتیں کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن کیا کبھی ایک امتی ہونے کے ناطے ہم نے کسی علم والے سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ میں حضور کا غلام، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، میں حضور کا امتی ہوں، ایک امتی ہونے کے ناطے مجھ پر میرے نبی کے کتنے حق بنتے ہیں، وہ حقوق مجھے پتہ لگے تاکہ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان حقوق میں سے ایک حق میں نے جو اپنے درود پاک کی فضیلت بتائی اس کے ساتھ اٹیچ کیا کہ درود پاک کی کثرت، یہ بھی حضور کا ایک حق ہے۔ اب میں اور آپ غور کر لیں دن بھر میں کتنی مرتبہ اپنے آقا علیہ السلام کا وہ حق جو ہم پر لازم ہے ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر نہیں تو آج ہم نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی اپنے گھر کے لیے کچھ ضروری چیز لینے کسی دکان پر گئے، تو جب وہاں بیٹھے تو اتنی دیر میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں کہنے لگے کہ بھائی آپ کام ہاتھ سے کرتے ہیں نا؟ انہوں نے کہا کہ کام تو ہاتھ سے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں کہ آپ کام بھی کرتے رہیں اور نیکیاں بھی کماتے رہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، یہ تو بڑا اچھا فارمولا ہے کہ کام بھی کرتا رہوں، کام نہیں چھوڑنا پڑے گا، کام بھی کرتا رہوں اور نیکیاں بھی کرتا رہوں۔ تو اس مبلغ نے اس دکاندار سے کہا کہ آپ اپنا کام کرتے ہوئے زبان سے حضور پر درود پڑھتے رہا کریں، آپ کا کام بھی ہوتا رہے گا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے گا، رحمتوں کا نزول بھی ہوتا رہے گا۔ تو انہیں یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اسی وقت نیت کر لی کہ اب انشاءاللہ الکریم میں اپنی عادت میں اسے شامل کر دوں گا۔ یہاں بیٹھنے والے بھی نیت کر سکتے ہیں اس چیز کی، کیا فرما ہے؟ پڑھ سکتے ہیں درود پاک اٹھتے بیٹھتے، بھئی گاڑی چلاتے ہوئے بھی تو درود پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن بڑی بدنصیبی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کا دن میں میکسیمم سے سونے کے علاوہ منہ گٹکے اور پان سے اور مختلف چیزوں سے بھرا ہی رہتا ہے۔ اب جب منہ کو گٹکا، پاؤچ، سگریٹ اور مختلف چیزوں سے بھرا رکھا ہے، انگیج رکھا ہوا ہے، یہ فارغ ہی نہیں ہے، تو درود پاک کیسے پڑھیں گے؟ اچھا، دوسری اہم بات کہ اگر منہ بدبودار ہو تو اللہ رسول کا ذکر کرنا مکروہ ہے۔ جی ہاں، کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے اور اللہ رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بدبودار منہ لے کر مسجد میں آنا بھی جائز نہیں ہے۔ بدبودار منہ لے کر، بدبودار کپڑے، بدبودار لباس لے کر جماعت میں، مسجد کی جماعت میں شامل ہونا گناہ ہے۔ تو ایسی بدبودار چیز جس کی وجہ سے ہم ثواب سے محروم ہو جائیں، مسجد سے محروم ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، محروم ہو جائیں، میرا تو مشورہ ہے ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو بیان ہے وہ بڑا ہی اہم ہے اور بڑا معلوماتی بیان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے اسلامی بھائی عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت کے لیے یہ انفارمیشن یونیک ہو اور ایک انفارمیٹیو بیان ہمارا یہ ہو کہ آج کے اجتماع سے بیان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو توجہ کے ساتھ سنیں گے، جوش و جذبے کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں زیادہ نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی
آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانے کے بعد مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تھے اور انصار ان میں بھائی چارہ قائم فرمایا اور ان میں آپس میں بھائی بنائے گئے. اسی سلسلے میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو آپس میں بھائی بنایا گیا. اسی بنیاد پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور بڑے پیار سے رہا کرتے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملک شام دین اسلام کی خدمت کے لیے روانہ ہو گئے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے شہر مدائن میں تشریف فرما ہوئے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سیدنا حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملک شام سے عراق آئے. ان دونوں نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نہیں کی تھی. سلمان فارسی کو دیکھا ہوا نہیں تھا. پوچھتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے. اس وقت حضرت سلمان فارسی ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے. حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے سلام عرض کیا. حضرت سلمان فارسی نے جواب ارشاد فرمایا. جب ان دونوں نے پوچھا کیا آپ ہی سلمان فارسی ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی سلمان ہوں. پوچھا وہی سلمان جو صحابی رسول ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں صحابی ہوں یا نہیں. اللہ اکبر. یہ سن کر حضرت اشعث اور حضرت جریر ذرا شک میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگی شاید ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم جن سے ملنا چاہتے ہو میں وہی ہوں. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت بھی پائی ہے. مگر حقیقت میں صحابی تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم دونوں کیسے آئے ہو؟ عرض کیا ہم ملک شام سے آپ کے بھائی حضرت ابو درداء کے پاس سے آئے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا لاؤ. پھر انہوں نے میرے لیے جو تحفہ بھیجا ہے وہ مجھے دے دو. یہ سن کر حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہکا بکا رہ گئے. عرض کی علی جان انہوں نے آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا, ہم تو ایسے ہی آئے ہیں. فرمایا جو بھی ان کے پاس سے آتا ہے وہ میرے لیے تحفہ ضرور بھیجتے ہیں, میرے لیے کوئی گفٹ بھیجتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور امانت میں خیانت نہ کرو. عرض کی حضور یہ ہمارا ساز و سامان ہے, اسے آپ جیسے چاہیں استعمال فرمائیں. البتہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے ہمیں کوئی تحفہ نہیں دیا. فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں, مجھے تو بس وہی تحفہ چاہیے جو میرے بھائی ابو درداء نے بھیجا ہے. اب تو ان دونوں حضرات نے قسم اٹھا لی. عرض کیا اللہ پاک کی قسم حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کوئی تحفہ نہیں بھیجا. جب ہم وہاں سے آنے لگے تو انہوں نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ عراق میں ایک ایسے صحابی رسول ہیں کہ جب وہ سرکار علیہ السلام کی خدمت میں تنہا ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. جب تم ان سے ملو تو انہیں میرا سلام کہنا.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تو وہ تحفہ ہے جس کا میں مطالبہ کر رہا تھا. سلام سے بڑھ کر افضل تحفہ کیا ہوگا؟ سلام با برکت اور پاکیزہ ہے. درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان رسول، اس حکایت میں ہمارے لیے سیکھنے کی بڑی بات ہے. اس حکایت سے ملنے والے کچھ پوائنٹس بیان کرتا ہوں. صحابہ اکرام، پہلا مدنی تھی، صحابہ اکرام کی آپس میں کیسی گہری محبت تھی. یہ مبارک لوگ جب آپس میں مل کر بیٹھتے تو ان کی محبتوں کا عالم ہی جدا ہوتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جب ظاہراً جسمانی طور پر دور ہوتے اس وقت بھی ایک دوسرے سے انتہائی محبت رکھتے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھتے اور ایک دوسرے کے لیے سلام بھیجا کرتے تھے. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ترجمہ کنز القرآن، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں. سراج الجنان میں اس کی تفسیر کچھ یوں لکھی. صحابہ اکرام یہ آپس میں ایسے نرم دل اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت و مہربانی کرنے والے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، صحابہ اکرام علیہ رضوان کہ اس مبارک انداز میں ہمارے لیے سیکھنے کے کیا مدنی پھول ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی نفرت، بغض و کینہ، پوشیدہ دشمنی، بغض و کینہ کسے کہتے ہیں؟ پوشیدہ چھپی ہوئی دشمنی ہرگز ہرگز دل میں نہ آنے دیں. اپنا سینہ صاف شفاف رکھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کیا کریں. حدیث پاک میں ہے مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں کہ ایک عضو یعنی باڈی کے کسی ایک پارٹ میں تکلیف ہو تو تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں، یعنی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. اس کو یہ سمجھ لیں کہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم ہی اس کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے اس تکلیف میں. ہاتھ میں زخم آ جائے، کہیں چوٹ لگ جائے تو پورا بدن اس میں انوالو ہو جاتا ہے، اس تکلیف کو فیل کرتا ہے، محسوس ہوتی ہے وہ تکلیف. تو ایک مسلمان کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف دوسرا مسلمان بھی محسوس کرے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج میں یہ چیپٹر ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. یہ لیسن جو اسلام نے ہمیں دیا، یہ درس جو صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے، آج ہم اس درس کو، اس لیسن کو، اس سبق کو بھلاتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے سماج سوسائٹی میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو تکلیف میں ہوتے ہیں، آزمائشوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان کی تکلیف کو ریئلائز کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور اپنی طاقت بھر ان کی مدد کی کوشش کرتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے آج کل تو حال یہ ہے کہ جیسے گرتی دیوار کو ایک دھکا اور ابھی تک جیسے گرتی ہوئی دیوار ہے اسے دیکھ کر بندہ ہو جائے ابھی تک گری نہیں، چلو نہیں لگا دیتا میں دھکا، ابھی تک گری نہیں ہے، ایک دھکا لگا کر وہ گری بقیہ جو بچا ہوتا ہے وہ بھی گرا کر ختم کر دیتے ہیں. یہ کیسے آگے نکل گیا، یہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا، اسے اتنی ترقی کیسے مل گئی، اس کی گرامی اتنی زیادہ کیسے، میرے باپ نے اس نے شروع کیا تھا اتنا آگے نکل گیا، اتنا اچھا گھر بنا لیا، اس کے بچے اتنے قابل ہو گئے، اس کی اتنی اچھی جاب لگ گئی، اس نے شادی میں جناب اتنا اچھا کھانا کر دیا. ہمارا حال یہ ہے، ہمارے سماج میں ہم لوگ اسی میں رہ گئے میرے پیارے بھائیوں کہ یہ کیسے آگے نکل گیا. کاش ہم یہ ذہن بناتے کہ یہ رب کی تقسیم ہے. رب نے جس کو جیسے چاہا نوازا، جس کے حق میں جو بہتر تھا میرے رب نے عطا کر دیا. مجھے میرے رب کی تقسیم پر، اس کی عطا پر، اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی
اس خوبصورت سی جو میں نے بات بیان کی ہے، اس میں ایک بڑا پیارا مدنی پھول یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ محبت رکھیں اپنے مسلمان بھائیوں سے. ضروری نہیں خونی رشتہ ہوگا تو ہی محبت رکھیں گے. آپ کی جات برادری کا ہوگا، آپ کے قبیلے کا ہوگا تو ہی محبت رکھیں گے. کیا اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے؟ کیا ریلیشن قائم کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ کیا محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے، وہ اولیاء اکرام سے محبت کرتا ہے، وہ انبیاء کا ادب کرتا ہے، اولیاء کا ادب کرتا ہے؟ کیا اتنا کافی نہیں کسی مسلمان سے محبت کرنے کے لیے؟ حضور کا امت ہی ہے. میں آپ کو بڑی پیاری بات بیان کرتا ہوں کہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے، اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو. ہم لوگ تو جنازوں میں بھی جاتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں. نہیں جاؤں گا تو برا بن جائے، نہیں جاؤں گا تو کل پوچھے گا سیٹ کیوں بھائی آئی کیوں نہیں ماں کی میت میں، کیوں نہیں آئے، میرے گھر اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا آئی کیوں نہیں؟ میں کیا جواب دوں گا؟ ہم تو میتوں میں بھی، جنازوں میں بھی، ڈولیاں اٹھانے کے لیے آگے رہنے میں بھی ہر ایک کی بات نہیں کرتے، جنرل بات کروں گا. ٹھیک ہے، ہر ایک کی بات نہیں کرتا، ہر ایک ایسا ہو ضروری بھی نہیں ہے. ہم فرنٹ پر آتی بات مرتبہ اس لیے یار نظر پڑ جائے نا کہ میں آیا ہوں، نظر پڑ جائے، پتہ لگ جائے کہ میں آیا ہوں. کہیں نہ کہیں کسی سے محبت کرنے کے پیچھے ہمارا کوئی سوارتھ چھپا ہوتا ہے، ہمارا کوئی ذاتی مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے. کاش کہ ہم صرف اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں سے محبت کریں، صرف اللہ کے. تو یاد رکھیے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اسے سایہ ملے گا جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہو. آپ بتائیے کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے نا کہ کسی مسلمان سے آپ محبت کریں اور ثواب کے لیے کریں، پیچھے کوئی ذاتی مفاد نہ ہو. تو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن. لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے اور یہ مزے سے اپنے سائے میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کے لیے مسلمانوں سے محبت کی ہوگی. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی پیاری سیرت سے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی کھینچا تانی سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک دوسرے کے نقصان کے جو جذبات اندر ہوتے ہیں اس سے اپنے دل کو پاک کریں. انشاءاللہ جب ہمارا دل مسلمانوں کی کینے سے خالی ہوگا، جب ہمارے دل میں خالص اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے محبت ہوگی، تو انشاءاللہ الکریم انگلش میں کہا جاتا ہے یونیٹی از ایتھارٹی. اگر ایکتا، یہ مل جل کر رہنا، اتحاد اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر مل جل کر رہیں گے انشاءاللہ الکریم ہمیں ہر جگہ کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم. تو اللہ کے لیے محبت کریں گے انشاءاللہ. پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی انشاءاللہ. انہیں اپنا ذاتی کوئی مفاد نہ ہو، بس اس لیے اللہ کی انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، عرش کا سایہ بھی ملے گا اور صحابہ کی سیرت پر عمل کی سعادت بھی ملے گی. اچھا، اس حکایت سے ایک اور بڑا مدنی پھول ملا پیارا سا کہ جب حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ آپ صحابی رسول ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً صحابی رسول ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، لیکن آپ نے فکر آخرت پر مبنی جواب دیتے ہوئے فرمایا حقیقت میں صحابی تو وہ ہیں جو جنت میں بھی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. لہذا مجھے نہیں معلوم کہ میں صحابی ہوں یا نہیں، یا آپ نے بطور عاجزی فرمایا. آپ تو صحابی ہیں لیکن بطور عاجزی آپ نے فرمایا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فکر آخرت دیکھیے کہ مبارک لوگ کیسے اپنی خوبیوں کو عاجزی کی چادر میں لپیٹ لیا کرتے تھے. اعلیٰ سے اعلیٰ خوبی مل جانے پر بھی خود پسندی کا شکار ہو جانا گویا ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں تھا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل فضیلت، اصل خوبی وہی ہے جو روز قیامت جنت میں پہنچا دے. ورنہ بندے کے پاس ہزار خوبیاں ہوں، آدمی ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، اعلیٰ نوکری بھی مل جائے، بہت اونچا منصب مل جائے،
اس کے نام کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل لگ جائیں، لیکن 1000 قسم کی فضیلتیں ملنے کے بعد بھی اگر وہ جنت میں نہ جا سکے تو پھر یہ خوبیاں نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ خامیاں ہیں۔ یہ ساری جتنے بھی ٹائٹل جو بھی ہے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہمیں کبھی ٹائٹل کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اللہ کی رضا کے طلبگار رہنا چاہیے۔ تو صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک بڑی پیاری بات ہمیں کیا سیکھنے کو ملی؟ صحابہ کی سیرت ہے ہی ایسی۔ میرے آقا علیہ السلام کا کتنا پیارا ارشاد ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے ایک کی بھی پیروی کر لو گے، ایک کو بھی فالو کر لو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ ایک کو بھی فالو کر لو گے سے مراد یہ نہیں باقی کو چھوڑ دو، کسی ایک کو پکڑنے باقی صحابہ کو چھوڑ دے، یا کسی ایک کے ہو جائے باقی کو بھول جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایک صحابی کی بھی بات پر عمل کر لیں، ان کے طریقے پر چلنے لگے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ابھی اس وقت ہم ایک صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک بہت اہم مدنی پھول یہ بھی ملا آپ کے واقعے سے کہ وہ سلام افضل تحفہ بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سلام کو عام کریں، گھر میں آتے جاتے، بس میں، ٹرین میں، گلیوں سے گزرتے ہوئے، بازار سے گزرتے ہوئے، جہاں جہاں موقع ملے ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ چہرہ دیکھ کر آج کل یہ بھی آپ شاید اس کو بھی نوٹس کرتے ہوں گے، نوٹس کیا ہوگا بھی آپ نے کہ لوگ چہرہ دیکھ کے سلام کرتے ہیں۔ تو جان پہچان والا مل جائے جس سے پہلے سے کوئی دوستی آلیا ہو یا محلے کا رشتہ دار ہو تو ہم ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہو عاشق رسول، آگے بڑھ کر سلام میں پہلے کیجیے، اور سلام میں عاجزی بھی ہے، سلام میں تکبر سے حفاظت بھی ہے، اور سلام کرنے والا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے سب سے پہلا کلام جو سنا تھا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہوں۔ تدخل الجنت بالسلام، سبحان اللہ، کیا خوشخبری سنائی میرے آقا نے؟ تدخل الجنت بالسلام، تم یہ 3 کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، 3 کام پر ریوارڈ کیا بیان کیا آقا نے؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 سلام، نمبر 2 مل کر دوہرا لیجیے، یاد ہو جائے اللہ کے، سلام، دوسرا کھانا کھلانا، اور تیسرا رات کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا، عبادت کرنا جس وقت لوگ سو رہے ہوں۔ اور یہ تہجد کا پیارا سا وقت ہے کہ اگر راتیں لمبی ہیں، اور بزرگوں کی سیرت پڑھی ہے ہم نے کہ جب ٹھنڈ کے دن آتے تھے، ٹھنڈ کا موسم آتا تھا تو بزرگان دین اس مہینے کو مرحبا کہتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ اب ٹھنڈ کا مہینہ آ گیا، ونٹر سیزن آ گیا، اب راتیں لمبی ہوں گی، ہم رات کو اللہ کی عبادت میں طویل قیام کریں گے اور دن چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے۔ ہم تو جناب ٹھنڈ آتے ہیں تو ٹھنڈ کے لباس لاتے ہیں، ٹھنڈ کی غذائیں گھر میں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، کھاتے ہیں، گھر والوں کو کھلاتے ہیں، کیوں؟ ٹھنڈ نہ لگ جائے، جناب تھوڑی گرمی آنی چاہیے باڈی میں، تو ایسی اشیاء کھائیں، ایسی نعمت اللہ نے نوازا ضرور کھائیں، لیکن صرف کانسیپٹ بیان کر رہا ہوں
کہ ہمارے بزرگان دین ٹھنڈ کے آنے پر یوں خوش ہوتے تھے کہ اب زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملے گا، راتیں لمبی ہوگی جی بھر کر، جی تو ان کا کیا بھرے گا، لیکن طویل قیام کرنے میں خوش ہو جاتے تھے۔ اور ہمیں جو ہے وہ رات کو لمبی راتیں ملتی ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے پیارے بھائیوں، بالخصوص اسپیشلی ایڈریس کروں گا نوجوانوں کو، ایک تعداد ہے کہ لمبی راتیں ملی تو رات کو 1 بجے تک 2 بجے تک فلمیں دیکھنی ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں، سوشل میڈیا پر جناب یہاں وہاں گھومنا ہے، اس لیے تو راتیں لمبی نہیں ملی۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرنے والے ہیں۔ طریقہ استعمال الگ ہے، کوئی رات کو عبادت کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی کسی رات کو رب کی نافرمانی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ سوچ کی تبدیلی آپ دیکھیں، وہ دور کیسا مبارک دور تھا کہ راتوں میں اللہ کے بندے جو ہیں وہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج کسی گلی محلے سے نکل جائیں تو استغفر اللہ، گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی، گھر کی ماں بہنیں کھانا بنا رہی ہیں اور گانا سن لی جا رہی ہیں، گانا بج رہا ہے، کھانا بھی بن رہا ہے، گھر کی صفائی بھی چل رہی ہے۔ پھر جناب کسی ٹیلر کی دکان پر جائیں تو گانا بج رہا ہے، دیکھیے گانا سن رہے ہو، گانا سن رہے ہو؟ نہیں گانا نہیں، کیوں، کیا ہو رہا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ وہ خالی بیٹھے ہوئے، سیدھے سیدھے کان میں کچھ آواز آنی چاہیے۔ تو اللہ کے بندوں نعتیں سن لیجیے، مصطفیٰ کی نعتیں سن لیں، تلاوت قرآن سن لیں، کوئی سنت و بڑا بیان لگا دیں، علم دین کے مدنی پھول حاصل کریں۔ سوچ کتنی تبدیل ہو گئی ہے، انگیج رکھنا ہے، یہ تو ہے کہ انگیج رہنا ہے، لیکن ہمارا انگیج رہنا کچھ اور ہے، ان کا انگیج رہنا کچھ اور تھا۔ یہ ان کاموں میں انگیج تھے، مصروف تھے جس میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب ملے، شریعت کی پاسداری نصیب ہو۔ اور ہم لوگ کن کاموں میں زیادہ انگیج ہیں کہ اللہ کے قرب سے دوری ہوتی چلی جائے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی، امیر اہل سنت اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسے جیسے زمانہ حضور کے مبارک زمانے سے دور ہوتا جائے گا، برائیاں اور خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن نئے انداز میں گناہ، ہر دن نئے انداز میں رب کی نافرمانیاں۔ پہلے تو لوگ چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے، ڈرتے تھے کسی کو پتہ نہ چل جائے، اب تو کھلا گناہ ہو رہے ہیں، رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ پہلے ہمارے بزرگان دین کسی کو نافرمانی کرتا ہوا نہیں دیکھتے تھے، کوئی نافرمانی کرتا تو جا کر سمجھاتے تھے، لیکن آج ہمیں سمجھانے کا عمل صرف مولانا حضرات، علماء، امام مسجد، مبلغین انہی کے ہینڈ اوور کر دیا، آپ جانے اور آپ ہی سمجھائیں۔ ہماری ہم تو فرصت ہی نہیں ملتی دکان سے، دکان میں گراہکی اتنی ہوتی ہے، ہم تو بس نماز پڑھنے آ جائے مولانا صاحب، یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، ٹونٹ نہیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں صرف احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سوچے آپ طنز کر رہے ہیں، طنز نہیں کر رہا ہوں، میں احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ کام صرف ایک خاص طبقے کے حوالے کر دیا کہ حضور آپ یہ سنبھالیں، ہم دنیا سنبھالیں گے، آپ بس یہ کام سنبھالیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اور جن مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، آج ہماری اتنی عالیشان مسجد محلے میں آپ نکل کے رہے، اتنی پیاری پیاری مسجدیں بن گئی ہیں، مسجد دیکھ کر دیکھتے رہ جائے کیا مسجد بنی، سبحان اللہ۔ بھائی نمازی کدھر ہے؟ پتہ لگ رہا نمازیوں کو فرصت ہی نہیں نماز میں آنے، کچی تھی مسجد تو نمازی پکے تھے، اب مسجد پکی ہو گئی تو نمازی کچے ہو گئے۔ اب جا کر یاد دلانا پڑتا ہے، مسجد صاحب اذان دے چکے ہیں، بھائی جماعت کا وقت ہوئے آ جاؤ تو مسجد میں آ جاؤ، آگے 10 منٹ باقی، ابھی ہے نا ٹائم، آتا ہوں۔ ہماری نماز کی جماعت کب نکل جاتی ہے ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ مجھے مطلب ایک بات بار بار دماغ میں آتی ہے، ایک شخص کے ساتھ میں تھا، مجھے یاد پڑا شاید عصر کا وقت ہو گیا، جی عصر کا وقت ہو گیا، ہم لوگ سفر سے تھے تو لیٹ پہنچے، تو ہم نے جا کر نماز پڑھ دی تھی مسجد میں۔ میں نے ان کو کہا کہ یار نماز پڑھنی، پہلے نماز پڑھیں اس کے بعد آگے کا کام کریں گے، انڈرسٹوڈ ہے، نماز پہلے ہی پڑھنی ہے۔ اب ان کو لے کر میں مسجد کی طرف گیا، یہ پریکٹیکل ہوا میرے ساتھ، مجھے مطلب بار بار یاد آ رہا تھا، آج سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کو۔ مسجد کے گیٹ پر جیسے میں پہنچا، میں اندر داخل ہوں، میں نے کہا چلے بھائی آپ بھی نماز پڑھیں، جی آپ اشارے میں انہوں نے کہا آپ پڑھیں،
میں نے جا کر اپنی نماز پڑھی، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ کر باہر آیا، اچانک وہ بھی سامنے آ گیا، لیکن نماز آپ کی تو وہ جی نہیں پڑھ لیتا، کیوں کر کے ساتھ چلے، اب جہاں جانا تھا وہاں بیٹھے، تو میں نے ان کو چوٹ کرنے کے کہا، نماز وہ بھی عصر کی نماز، روایتوں میں بیان کیا گیا کہ درمیانی نماز جو ہے، یہ جو درمیان کی نماز ہے نا دن کی، فجر، ظہر، مغرب اور عشاء، اس کے درمیان کی کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز۔ تو روایتوں کا مفہوم ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے کو یہ بات بیان کر دی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں بس نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ جو زمین دنیا کے معاملات میں بیچارے لگے ہوئے، کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھوں لیکن میں پڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں نماز۔ ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسجد کا دروازہ میرے لیے بند کر دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں جاؤں نماز پڑھوں، جماعت سے نماز پڑھوں، لیکن میں پڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تو امام غزالی کی یاد آئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بعض مرتبہ کوئی ایک خراب لقمہ، کوئی ایک نوالا لقمہ خراب جس میں حرام ملا ہو، یا شبہات جس میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو شبہات کہتے ہیں، ڈاؤٹ فل کہتے ہیں، کنفرمیشن نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا ذرہ بھی اگر پیٹ میں چلا جائے تو بعض مرتبہ دل جو ہے نا، دل اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل بگڑ جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، باطن خراب ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں بعض مرتبہ دل کی حالت اتنی بگڑ جاتی ہے کہ دل پھر زندگی بھر راہ راست پر نہیں آتا۔ ہم بولتے رہے جناب مولانا حضرات تو سالوں سے بیان سن رہے ہیں، اتنی تقریروں میں جاتے ہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، بھائی وہ تو اپنا صحیح مقصد بیان کر ہی رہے، ہمارے دل کیوں زندگی نہیں پا رہے، جلا نہیں پا رہے کہ ہمارے دلوں کو ایسی غذا تو نہیں پہنچی، ایسا کوئی لقمہ تو نہیں پہنچا، ایسا کوئی ذرہ تو نہیں پہنچ گیا جس سے اندر کا باطن جو ہے یہ دل کی کیفیت کو خراب کر دیا۔ چاہ کر بھی عبادت نہیں ہو پا رہی ہم سے، چاہ کر بھی مسجد میں زیادہ دیر نہیں رک پاتے، مسجد میں دل ہی نہیں لگتا ہمارا، حالانکہ بزرگوں کی پوری راتیں سجدوں میں نکل جاتی تھی، ہمارے 20 منٹ بڑی مشکل سے مسجد میں گزرتے ہیں۔ کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا ہے آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں مسجد میں دل نہیں لگتا؟ کبھی سوال کروں نا میں اپنے آپ سے، پان کے گلے میں میرا دل لگتا ہے، چائے کی ہوٹل میں میرا دل لگتا ہے، ٹھیلوں پر بیٹھ کر میرا دل لگتا ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر میرا دل لگتا ہے، ویڈیو گیم میں میرا دل لگتا ہے، مل کر تاش کھیلنا ہو تو دل لگتا ہے، لوڈو کھیلنا ہو تو دل لگتا ہے، شطرنج کھیلنی ہو تو دل لگتا ہے، رب کی نافرمانی میں بڑا دل لگتا ہے۔ نہیں لگتا تو مسجد میں نہیں لگتا، نہیں لگتا تو تلاوت میں نہیں لگتا، نہیں لگتا تو اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا۔ یہ کیسا گندا دل ہے؟ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے بات کریں، سوال کریں اپنے آپ سے، کیسا دل ہو گیا میرا؟ میں پیدائش سے مسلمان ہوں، قرآن سے میری اٹیچمنٹ کتنی مضبوط ہونی چاہیے تھی، میری اٹیچمنٹ اتنی کمزور کیوں ہے قرآن سے؟ ہمیں سے تعداد ایسی کیوں ہے جس نے اب تک قرآن نہیں پڑھا، اب تک ختم قرآن کی سعادت نہیں ملی، اب تک درست قرآن پڑھنا نہیں آیا؟ بہت کچھ سیکھا، قرآن نہیں سیکھا، بہت کچھ سیکھا، نماز نہیں سیکھی، بہت کچھ سیکھا، دین نہیں سیکھا، حضور کی شریعت نہیں سیکھی، سنت آداب نہیں سیکھی۔ کب سیکھیں گے؟ آنکھیں بند ہونے کے بعد سیکھیں گے؟ ارے آنکھیں بند ہونے کے بعد بہت دیر ہو جائے گی، پھر موقع نہیں ملے گا۔ یہ چاہنے والے اپنے کاندھوں پر لے جا کر اندھیری قبر میں اتار آئیں گے اپنے اعمال کے حوالے کر کے، تو جان تیرا کام جانے، تو نے جو کیا تو پر جواب دے۔ ہماری ذمہ داری یہی تک تھی تجھے یہاں تک پہنچانے کی۔ مال ہے تو تجوری میں اور اکاؤنٹ میں رہ جائے گا، دوست احباب باپ جو بھی گھر والے گئے تھے اتار کر واپس آ جائے، 3 دن رو کر سب بھول جائیں گے کون گیا تھا دنیا سے۔ اے میرے بھائیوں پلیز ہوش کے ناخن لیجیے، کب تک مسجد سے دور رہیں گے؟ کب تک اہل علم اور علماء اور دین کی خدمت کرنے والوں سے بچیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں۔ یہ دین کی دعوت دینے والے، یہ دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کے بھائی ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے محسن ہیں،
یہ اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، ان کا ہاتھ مت چھوڑیے گا۔ نصیب والوں کو ایسے دوست ملتے ہیں جو کہیں آؤ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نصیب والوں کو ایسے دوست ملتے ہیں جو خود قافلے میں جا رہے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہو چلو بھائی ہمارے ساتھ قافلے میں چلو، نماز سیکھ کر آئیں گے۔ کبھی تو ایسا ہوگا میرے پیارے بھائی، اس کے لیے ذہن بنانا پڑے گا اور یہ بات ذہن میں بٹھانی پڑے گی کہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس مختصر سی زندگی میں مجھے دنیا بھی اچھی کرنی ہے، مجھے آخرت بھی اچھی کرنی ہے۔ یہی مختصر زندگی ہے۔ کیا آپ نے 22 سال کے نوجوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا نوجوانوں کو نہیں مرتے ہوئے دیکھا؟ کیا جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ بالکل لعین شعین بدن والے، بوڈی والے، ان کو دیکھو تو بعض لوگوں کو خوف بھی آتا ہوگا دیکھ کر، بوڈی پرسنالٹی کو دیکھ کر۔ ایسے لوگ بھی مرے یا نہیں مرے مجھے بتائیے آپ۔ بڑے بڑے سرمایہ دار مر گئے، بڑے بڑے مالدار مر گئے، بڑی بڑی حویلیوں میں رہنے والے مر گئے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، عیش کی زندگی گزارنے والے مر گئے۔ ایک دن میں اور آپ بھی مر گئے۔ ہم نے کیا تیاری کی اس اندھیری قبر کی، جہاں دفنانے کے بعد کوئی 5 منٹ بھی رکنے کے تیار نہیں ہوگا۔ اذان شروع ہوگی، لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے، چلو بھائی چلو جلدی چلو، اذان شروع ہوگی۔ کبھی اس چیز کو، ان باتوں کو اپنے تصور میں لایا کریں۔ ایک دن میرے ساتھ بھی یہ سب ہوگا۔ کیا ایسی خالی ہاتھ اتر جاؤں گا قبر میں؟ کیا ایسی گناہوں کا گٹھا لے کر اتر جاؤں گا قبر میں؟ اور پھر اپنے پیچھے کن کو تیار کیا ہم نے؟ کبھی اس پر تو غور کریں۔ کیا ہم نے بچوں کو حافظ بنایا، ہم نے مبلغ بنایا، دیندار بنایا؟ اپنے گھر میں کوئی ایسا ماحول ہم نے بنایا کہ ہمارے بعد کوئی ہمیں سارے ثواب کرے گا، ہمارے لیے لے کر بیٹھے گا نہیں نہیں ابو کے لیے قرآن خوانی کرنی ہے، نہیں نہیں بھائی جان کے لیے سارے ثواب کرنا ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، آپ اور ہم غور کریں تو ہمارے گھر کے ماحول کو بھی ہمیں مضبوط اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب وہ کرے گا جس کو قبر یاد ہوگی، یہ وہ کرے گا جس کو یہ یاد ہوگا کہ مجھے بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز 15,000 سال کی مسافت پر بنا ہوا پل صراط، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط پار کرنا ہے، اور یہ جہنم کی پشت پر بنا ہوگا، بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے، اور گناہگاروں کو جنہیں رب چاہے گا وہ آنکڑے پکڑ کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ جسے یہ یاد ہوگا، آپ مجھے بتائیں کیا وہ نیکیوں میں سستی کرے گا؟ جسے یہ پتا ہو کہ اعمال نامہ لیا جائے گا، وہ سیدھے ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا، جس کو الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ ناکام ہوگا۔ جس کو یہ بات پتا ہوگی کہ وہ اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے بھرے گا، جسے یہ پتا ہو کہ سب کے سامنے مجھے اپنا ہی کیا ہوا پڑھ کے سنا ہے۔ جسٹ فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں، سے سمجھ لیجیے، یہ اتنے لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ جمع ہو، ٹھیک ہے، مٹھی بھر لوگوں میں سے کسی کو کھڑا کر کے کہیں کہ چلیں 24 گھنٹے میں جو کچھ کیا ہے سب کے سامنے پڑھ کے سنا دیں، ایسے ہی سنا دیں جو آپ نے کیا بیان کیا۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہم بیان کر سکیں گے؟ بیان کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ مٹھی بھر لوگوں میں جب ہم اپنے 24 گھنٹے کا معاملہ نہیں بیان کر سکتے تو انبیاء، صحابہ اور دیگر بزرگ اور بڑی بڑی عظیم ہستیوں کے سامنے زندگی بھر کا معاملہ کیسے بیان کریں؟ اس ہفتہ وار اجتماع کو اپنا زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیے، تبدیلی کا دن بنائیے۔ آج سے میں تبدیل ہو جاؤں، میں حضور کی پسند والی زندگی گزاروں۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور علیہ السلام سے ایسی محبت کی، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں ایک روایت کے مطابق آتا ہے، آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ نے 250 سال کی عمر پائی، 250 سال کی آپ کی عمر تھی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یعنی صحابی کی زیارت بھی کی انہوں نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے سے پہلے ان کا جو خاندان تھا وہ آتش پرست تھا، اب آپ کی جو مجوسی تھا، اور پھر یہ بھی اسی طرف تھے، اور اس میں ان کے اس مذہب میں انہوں نے بڑی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ان کا ایک انداز یہ تھا کہ جب یہ کنورٹ ہوئے، آگے بڑھے، تو یہ راہبوں کے پاس جاتے تھے، عبادت گزاروں کے پاس جاتے تھے،
آخر میں ایک راہب، ایک عبادت گزار شخص ملا، اور جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو اب میری معلومات کے مطابق کوئی راہب ایسا نہیں جو تمہیں صحیح بات بیان کرے، اب تم انتظار کرو محمد عربی کا، جب وہ تشریف لے آئے تو ان کا دامن پکڑ لینا، ان کی غلامی میں چلے جانا، وہ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، یہاں تک کہ 10 مرتبہ، میں بالکل مختصر اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اپنی بات کو، 10 مرتبہ سلمان فارسی کو بیچا گیا، کبھی کوئی یہاں بیچتا وہ وہاں بیچتا، بکتے بکتے آخر کار میرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام تک پہنچ گئے کہ جہاں بس اب انہوں نے اپنے کریم آقا کا جلوہ دیکھنا تھا۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف آیا، آقا علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، آقا کے دامن سے لپٹ گئے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ رہا کرتے تھے، نیکی کی دعوت دینے میں بھی، دین کی تبلیغ میں بھی، اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ بڑے نیک طبیعت، پرہیزگار، متقی صحابی رسول تھے، اور آپ نے بڑی تکلیفیں بھی اٹھائی، لیکن آپ استقامت کا پہاڑ بن کر جمے رہے، ڈگمگائے نہیں۔ آج کے حالات کے حساب سے اگر ہم بات کریں، تھوڑی تھوڑی پرابلم میں لوگ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے اندر، ذرا ذرا سے بھی ارادے بدل جاتے ہیں، نیتیں بدل جاتی ہیں، ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ نہ کرے کبھی بھی ایسا، امتحان سے اللہ نے بچائے، ہم امتحان کے قابل ہیں بھی، تھوڑے کمزور ہو گئے ہم، لیکن کبھی امتحان لینا رب کو مقصود ہو تو ثابت کرنا رہے، صبر و شکر کے ساتھ ڈٹے رہیں، انشاءاللہ دشواری کے بعد آسانی۔ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا، اور مجھے خبر دی کہ اللہ پاک بھی ان 4 سے محبت فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت علی بن طالب، عمار بن یاسر، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کی مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان کی سیرت جو ہمیں بیان میں پیش کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، کہ کاش کہ ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ آخری وقت کیسا تھا سلمان فارسی کا، پھر اپنے بیان کا اختتام کروں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ سلمان فارسی رو رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سلمان آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو حوض کوثر پر اپنے دوستوں یعنی صحابہ اکرام اور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا میں موت کے ڈر یا دنیا چھوٹنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے ارد گرد کثیر ساز و سامان پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پاس دنیاوی سامان صرف اتنا ہو جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ راوی کہتے اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس جو سامان تھا وہ صرف ایک برتن تھا جو وضو کرنے یا کپڑے دھونے کے کام آتا تھا۔ اللہ اللہ، یہ ہے صحابہ کرام، دنیا کی محبت سے انتہائی دور اور ہر وقت آخرت کی فکر میں رہنے والے تھے۔ یاد رکھیے گا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک برتن ہے اور اسی کو کثیر سامان کہہ رہے ہیں۔
کہ میں نے زیادہ مال جمع کر لیا. آج ہمارا حال اس سے بالکل اپوزٹ ہے. بہت کچھ ہونے کے بعد بھی ہم مطمئن نہیں ہوتے. الماریوں میں ایک سے ایک کپڑے رکھے ہوئے ہیں, جوتوں کے جناب شوز کے کئی طرح کے سیٹ رکھے ہوئے ہیں, مختلف ایک نہیں اب تو کئی طرح کی گھڑیاں ہمارے پاس ہیں, گھر میں کئی طرح کے جناب برتن ہیں, سہولتیں ہیں, ایئر کنڈیشنر روم ہمارے بنے ہوئے ہیں, نرم بستر ہیں, بینکوں میں اماؤنٹ ہے, جیب میں اماؤنٹ ہے, اب تو جناب اے ٹی ایم کا کارڈ ہے, لاکھوں لاکھ روپے اس میں موجود ہیں. اتنا سب ہونے کے بعد بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. اور یہاں صحابی رسول آخری وقت میں کیا فرما رہے ہیں؟ ایک برتن ہے صرف, اور اس پر بھی کیا افسوس کر رہے ہیں؟ میں نے بہت سارا مال جمع کر لیا. اللہ اکبر. یہ ان حضرات کا اعلیٰ درجے کا توکل تھا. یہ کس انداز میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. کاش ہمیں بھی توکل نصیب ہو جائے کہ جو اللہ نے دیا ہم اس پر راضی بھی رہیں, اور اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ رب کائنات کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کہ وہی رزاق ہے, وہی روزی دینے والا ہے. بے شک ہم کوشش بھی کریں, رزق دینے والی ذات رب کائنات کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی سعادت نصیب فرمائے. اور صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا فیضان ہمیں نصیب